السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیطان کی انسان سے ازلی دشمنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں طرح طرح سے گمراہ کروں گا اور انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ شیطان کی انسان سے ازلی دشمنی ہے۔ اسی طرح شیطان کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جب اسے یہ موقع حاصل ہو کہ وہ انسانوں کو اور بنی نوع انسان کو تکلیف پہنچائے، آدم کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کے در پہ آزار رہتا ہے، ہر وقت اسے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کس طرح انسانوں کو نقصان پہنچائے اور کس طرح زیادہ سے زیادہ انہیں جہنم رسید کرے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے طریقے سکھائے ہیں، بہت سی ایسی دعائیں سکھائی ہیں، بہت سی ایسی آیتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور قرآن پڑھنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس طرح شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے اور شیطان کے شر سے، شیطان کے مکر سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج شیطان چھڑانے کے نام پر اور شیطان کو دور کرنے کے نام پہ یا آسیب اتارنے کے نام پر لوگ باباؤں کے چکر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جھوٹے بابا اور جھوٹے جھاڑ پھونک کرنے والے اور جھوٹے عامل ان کے چکر میں پریشان رہتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان سے ان کا پیچھا نہیں چھوٹتا۔ ایک شیطان کے بعد دوسرا شیطان ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم رسول پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اختیار کر لیں، صبح شام دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، ہر موقع کی جو دعائیں ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سونے کے وقت کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں، سو کر اٹھنے کی دعا، یہ ساری جو دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا اور گھر سے باہر آنے کی دعا، اگر یہ دعائیں ہم اپنے معمول کا حصہ بنا لیں اور ان پر ہم ان کو پابندی سے پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ساری مشکلات سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی دعائیں سکھائی ہیں۔ اسی طرح خاص طور سے بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے حفاظت کی بھی دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجموع الزوائد اور منبع الفوائد ایک کتاب ہے، اس میں کتاب الاذکار میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ صرف ایک دعا پڑھنی ہے، تعوذ، جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، قرآن جب پڑھنا ہوتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث شریف ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے، ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے اور اکثر پڑھنی چاہیے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ طویل واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خود شیطان نے انہیں یہ دعا بتائی اور کہا کہ آیت الکرسی تو پڑھ لیا کر، مجھ سے تیری حفاظت ہو جائے گی، ہر قسم کے شیطان سے تیری حفاظت ہو جائے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تفصیلی واقعہ سنایا کہ کس طرح میں غلے کی حفاظت پہ مامور تھا اور روز ایک شیطان آ جاتا تھا، مجھ سے بچ کر نکل جاتا تھا، ایک دن میں نے اسے دھر دبوچا اور پھر میں نے اور اس نے ایک دعا سکھانے کی شرط پر مجھ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دینا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ دعا اس نے سکھائی کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہاری ہر طرح سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔
معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے ہر قسم کے جنات سے، جو شریر جنات ہیں یا شیاطین ہیں، ان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ کر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے تھے، یہ 3 صورتیں، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پھونک لیا، اس کے بعد پھر اپنے جسم پر پھیرتے تھے، سر، چہرہ اور جسم کے آگے کے حصے سے شروع کرتے۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، باب فضل المعوذات۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات بارش اور سخت اندھیرا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی اور سخت اندھیرا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو جب صبح اور شام ہو۔ 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا، یعنی صبح شام سورہ اخلاص پڑھیں اور معوذتین پڑھیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں، اس سے بھی شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک روایت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کرو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے شیطان سے اور شریر جناتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہم ان دعاؤں کو چھوڑ کر وہ صحیح دعائیں، وہ قرآنی آیات جن کا پڑھنا رسول پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ قرآن جو برکت کے لیے اترا تھا، جو حفاظت کے لیے اترا تھا، جو رائے عمل بنانے کے لیے اترا تھا، ہم نے ان کو تو چھوڑ دیا اور بیکار کے ہتھ کنڈوں میں الجھ گئے ہیں۔ باباؤں کے چکر میں، جھوٹے عاملوں کے چکر میں ہم پھنسے رہتے ہیں اور شیطان سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اگر شیطانوں سے ہم کو حفاظت مقصود ہے، ہر طرح سے امن و امان چاہیے، حفاظت چاہیے، تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، معوذتین، سورہ بقرہ کی تلاوت، اسی طرح قرآن کی تلاوت، اسی طرح روز و شب کی، صبح شام کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شیطانوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔